براہ راست شو فضل ربی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، پھر سے آج اس نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اس کے کلام میں سے سیکھ سکیں اور بنی نوع انسان کے لیے اس کی جو رہنمائی ہے اس کی طرف رجوع کریں اور برکت پائیں۔ ہمارے ایک دوست نے ہمارے فیس بک پر لکھا تھا کہ مسیحوں کی بائبل امریکہ میں اور ہے، فرانس میں اور ہے، جناب یہ کیا چکر ہے؟ اور پھر ہمارے ایک کالر نے یہ درخواست کی کہ سوال کہ بائبلیں رومن کیتھولک جو بائبل ہے اس میں 72 ہیں، جو پروٹیسٹنٹ بائبل ہے اس میں 66 ہیں، کیسے سمجھیں؟ اس موضوع پر ہم نے بات کی، پہلا حصہ آپ دیکھ چکے ہیں، آج دوسرا حصہ ہے اور اس پر بات کریں گے۔ میری درخواست ہوگی پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ اس شو کو دیکھتے ہیں، آپ حضرات اس میں شریک ہونا چاہیں، سوال ہو، تاثرات ہوں، ہماری ٹیلی فون لائنز کھلی ہیں، آپ کو دعوت ہے، آپ کال کر سکتے ہیں۔ الہامی کتب 3 ادیان جو الہامی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اہل مسیحت، اہل اسلام اور اہل یہودیت۔ اہل یہودیت بھی ہم مذہب کو کہتے ہیں کہ ہم 4 کتب کو مانتے ہیں، 3 کو مانتے ہیں، 1 کو مانتے ہیں، 2 کو مانتے ہیں۔ یہ ہر ایک دین کی اپنی تعلیم ہے اور ان کا اپنا عقیدہ ہے، اور پھر اگر آپ مختلف مذاہب میں دیگر گروہ دیکھیں جو بہت سے ہیں، مسیحت میں بہت سے فرقے ہیں، اسلام میں بہت سے فرقے ہیں، یہودیت کو دیکھیں اس میں بھی ہیں، اور پھر ہر ایک فرقہ اپنی تعلیم جس کو ڈاکٹرن کہتے ہیں اس کے مطابق ان کتب کو مانتا ہے۔ اب چونکہ سوال میرے مسلمان بہن بھائیوں کی طرف سے آیا تو بہتر ہے کہ جب کسی بھی کتاب پر آپ بات کرتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں، تو ضرور ہے کہ یہ کتب اپنی ایک تاریخ رکھتی ہیں، پیغام کس طرح سے پہنچا، نازل ہوا جو لوگ کہتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو جمع کیا گیا، پھر اس کی ترتیب کس طرح سے بنی، اور آج اگر یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے تو کن مراحل سے گزر کر آئی ہے۔ اب میرے بہن بھائی اکثر کہتے ہیں مسلمان جناب ہماری جو کتاب ہے قرآن جیسی یہ آسمان سے اتری تھی ویسے ہی موجود ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے اسلام کی تعلیم، اسلام کے علماء انہوں نے اس بات کو کس طرح سے بیان کیا ہے۔ ایک بھی حوالہ ابتدا میں مسیحی، یہودی، ہندو، سکھ کسی بھی اور کتاب سے نہیں ہوگا۔ ابتدائی حوالہ جات اہل اسلام کے وہ علماء جن کو دنیا مانتی ہے ان کی کتب کے حوالہ جات ہوں گے، چونکہ کتاب جس کو آپ مانتے ہیں، جس کی تشریح اور تفسیر آپ کرتے ہیں، اگر آپ بنیاد سے واقف نہیں ہیں اور سنی سنائی باتوں میں بہتے جا رہے ہیں تو پھر واپسی شرط ہے۔ تو پہلی جو کتاب جس کا میں ذکر کروں گا وہ قرآن مجید، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اس کے مصنف ہیں۔ یہ کتاب ہے، آپ کے سامنے دیکھ لیجئے، اور اس کے ابھی جو حوالہ جات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ ہے قرآن مجید، مولانا اشرف تھانوی۔ اور اگر کوئی شخص اشرف تھانوی کے بارے میں نہیں جانتا تو میں تھوڑا سا صرف بتا دوں
چونکہ یہ پروگرام تفصیل کے ساتھ کر رہے ہیں، مولانا اشرف تھانوی انڈیا میں پیدا ہوئے، جو دیوبند مسلک ہے اس کے جد امجد یا بانیوں میں سے ایک بڑا نام، درجنوں کتب کے مصنفین میں سے ایک بڑا نام ہے، درجنوں کتب ہیں ان کی، اردو میں ترجمہ شدہ بھی ہیں، عربی میں بھی ہیں، اور دنیا ان کو مانتی ہے۔ اور جب کوئی محقق اور مفسر کسی بات کو لوگوں تک پہنچاتا ہے تو وہ نہ جانے کتنے شب و روز ان باتوں کو ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، تاکہ کوئی بھی بات ایسی شامل نہ ہو جائے جس کو وہ ثابت نہ کر سکے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کتاب میں سے، میری ٹیم نے بڑی محنت کی، میں سب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے ساتھ محنت کی ہے۔ تو یہ پہلی سلائیڈ آپ کو دکھا رہے ہیں، عنوان ہے قرآن مجید کے نزول اور جمع و ترتیب کے حالات۔ فرید بک ڈیپو 422 بازار مٹیا محل دہلی 6۔ اب اس کتاب میں آپ جانیں گے پہلا جو دور ہے اسلام کی جلیل القدر ہستی، اسلام کے آخری پیغمبر، ان کا دور، کس طرح سے نزول قرآن ہوتا تھا۔ اور یہاں پر ہم پہلی بات دیکھتے ہیں اس سلائیڈ میں، یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ یہ قرآن لے کر ضرور پڑھیے، اور اس کے جو پہلے صفحات ہیں، آپ پہلے صفحے سے لے کر چھٹے صفحے تک یہ تمام باتیں موجود ہیں۔ اب اگر آنے والے ایڈیشن میں کوئی ان کو نکال دے یا بدل دے تو وہ ایک الگ بات ہوگی، لیکن آئیے تاریخی اعتبار کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پر جو پہلی بات آپ کو ملے گی، بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں، دیگر کتب منسوخ ہو گئی ہیں، تو قرآن میں دیگر کتب سے متعلقہ منسوخی کی آیات میں دعوت دیتا ہوں، اگر مل جائیں تو مجھے کال کیجئے، ویسے بھی ہر ہفتے لائیو ہوتے ہیں، ان پر بات ہو سکتی ہے۔ یہاں پر پہلی بات جو مولانا اشرف تھانوی صاحب نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں قرآن مجید کے نازل ہونے میں یہ حکمت بھی تھی کہ اس میں بعض آیتیں وہ تھیں جن کا کسی وقت منسوخ کر دینا خدا تعالیٰ کو منظور تھا۔ قرآن مجید میں 3 قسم کے منسوخات ہوئے۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے کہ خود مولانا بات کر رہے ہیں اور منسوخی کی بات کر رہے ہیں کہ کچھ آیات ہیں جو منسوخ ہونے والی ہیں۔ تو اس کے لیے جو لوگ بات کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پہلے پڑھیں کہ منسوخی کی جو آیات ہیں قرآن میں وہ کس کتاب سے متعلقہ ہیں۔ اب اس میں بتایا گیا ہے کہ جو منسوخی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے، کیسے وہ ہوئی۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے، خود پڑھ لیجئے کہ منسوخ ہونے والی آیات اور سورتیں، اور پھر ایک حدیث ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ خود بھی پڑھیے، اب وہ صحیح ہے، صحیح حدیثوں میں مانتے ہیں یا نہیں، وہ یہ ہے، میں مختصر خلاصہ بیان کروں گا کہ ایک بکری آئی اور وہ کچھ آیات جو نازل ہوئی تھی وہ بکری کھا گئی، احادیث میں موجود ہے، خود مطالعہ کیجئے۔ اب یہاں پر جو بات کہی جاتی ہے کہ جس طرح سے یہ کتاب نازل ہوئی اسی طرح سے یہ محفوظ ہے۔ تو اب یہ جو بات کی جاتی ہے، کیا مولانا تھانوی جو بات کر رہے ہیں کہ یہ منسوخ ہو گئی، نکال دی گئی، تو اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب جناب ویسے ہی محفوظ ہے، تو مولانا نے یہ بات یہاں پر واضح بیان کی کہ ویسے ہی نہیں، کچھ منسوخ ہوئی ہیں، نکال دی گئی ہیں۔ تو جب لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب ویسے ہی محفوظ ہے، تو پھر لوح محفوظ تک کسی کی پہنچ ہو
تو وہاں سے پھر تصدیق کے لیے کوئی شخص آئے اور بتائے کہ وہاں پر بھی وہ آیتیں نکال دی گئی ہیں، صورتیں نکال دی گئی ہیں، یا وہاں پر وہ موجود ہیں، تو مولانا تھانوی صاحب یہ بات کر رہے ہیں، یہ آپ کی کتاب ہے، تو کیوں نہ ہم پہلے کتب کا خود مطالعہ کریں اور پھر ہم بات آگے بڑھائیں۔ تو انہوں نے بتا دیا، اگر کوئی کہتا ہے وہ ویسے ہی محفوظ ہے تو لوح محفوظ سے پھر تصدیق کرنا پڑے گی کہ کون کون سی آیات یا صورتیں نکالی گئی، اور جو حدیث موجود ہے کہ بکری کھا گئی وہ دوبارہ نازل ہوئی یا نہیں ہوئی، وہ پھر اس کتاب کا حصہ بنی یا نہیں بنی۔ یہ بھی ایک علمی طریقہ ہے سوالات اٹھانے اور ان کے جوابات ڈھونڈنے کا۔ تو ضرور ہے مولانا اشرف تھانوی کی جو تحقیق ہے اس کے مطابق پھر آج کے بعد اگر کوئی شخص یہ بات کرے کہ ویسے ہی محفوظ ہیں جیسے اتری ہیں، تو پھر ان باتوں کو اور وہ جو حدیث ہے اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد جو چوتھا صفحہ آتا ہے، پھر ہم آ جاتے ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق کے دور میں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن مجید کے یکجا کرنے کا خیال حضرت امیر المومنین فاروق اعظم کے دل میں پیدا ہوا، اور اگر آپ تھوڑا سا آگے پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک جنگ تھی اور اس جنگ میں بہت سے جو حافظ تھے وہ شہید ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ آگے ہم دیکھتے ہیں، جو میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، یہ سلائیڈ اس لیے ہے، میں شکر گزار ہوں، پھر اپنی ٹیم کا انہوں نے بہت محنت کی۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، حضرت فاروق نے ان کی خدمت میں عرض کیا، صدیق اکبر کی، حافظ قرآن شہید ہوتے جاتے ہیں اور بہت سے جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے۔ اب یہاں پر بات بہت ہی اہم ہے، مجھے خوف ہے، یہ وہ اپنی بات کر رہے ہیں، مجھے خوف ہے اگر یہی حال رہے گا تو بہت بڑا حصہ قرآن مجید کا ہاتھ سے جاتا رہے گا، لہٰذا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ اس طرف توجہ فرمائیے اور قرآن مجید کے جمع کرنے کا اہتمام کیجئے۔ حضرت صدیق نے فرمایا، جو کام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا اس کو تم کیسے کر سکتے ہو؟ تو وہ فرما رہے ہیں یہاں پر بھی یہ آپ کی خواہش تو ہے، لیکن خواہش کے پیچھے جو محرک ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ شاید اگر شہید ہوتے رہے لوگ تو یہ ختم ہو جائے گا۔ تو کیا خلفاء راشدین میں سے دو بڑے نام، ان کو وہ وعدہ یاد نہیں تھا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو محفوظ رکھے گا، جمع کرے گا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ ایک اہم بات ہے کہ ان کا خیال، اور پھر جواب یہ ہے کہ جو کام اسلام کی جلیل القدر ہستی نے نہیں کیا وہ آپ کر رہے ہیں، کیوں؟ اب پھر آگے بڑھتے ہیں اسی دور میں، پھر انہوں نے قرآن جمع کیا۔ جب قرآن مجید صحابہ کے اہتمام بلیغ سے جمع ہو چکا، حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اگلی بات اس کی نظر ثانی کی، اور جہاں کہیں کتابت میں غلطی ہو گئی تھی اس کی تصحیح فرمائی۔ اب اردو کے یہ جو الفاظ ہیں، نظر ثانی کی اور تصحیح فرمائی، دونوں لفظوں کا مطالعہ کیجئے۔ اگلی بات، سال ہا سال اس فکر میں رہے اور اکثر اوقات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مناظرہ بھی کیا۔ اب یہ مولانا نے بڑی صاف باتیں لکھی ہیں، مناظرہ بھی کیا، اور مناظرہ کا جو مطلب ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کی حقیقت اور ماہیت کے لیے باہم فکر مند ہونا، گفتگو کرنا، صحت اور ماہیت پر مناظرہ کیا،
کیوں مناظرہ کیا انہوں نے؟ اگر جناب ایک ہی کتاب ہے، سب کے پاس وہی ہے، تو پھر یہاں پر ہے کہ مناظرہ کیا اور کبھی صحت اسی مکتوب کی ظاہر ہوئی، یہ کبھی صحت اسی مکتوب کی ظاہر ہوئی، مکتوب سے مراد ہے تحریر، لکھی ہوئی تحریر، اسی مکتوب کی ظاہر ہوتی تھی، کبھی اس کے خلاف، یہ مولانا اشرف تھانوی آپ کی کتاب ہے، کبھی اسی مکتوب کی ظاہر ہوتی تھی، کبھی جو تحریر آتی تھی، کبھی اس کے خلاف۔ تو یہ آپ کی کتاب ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی، کسی مذہب کے شخص کو، تو ہم آپ سیکھ رہے ہیں آپ کی کتابوں سے، اس کے خلاف، پس فوراً اس کو صحیح کر دیتے تھے، فوراً اس کو صحیح کر دیتے تھے۔ تو اگر ویسے ہی موجود تھی اور ان تمام احباب کے پاس تھی، صحابہ سے مناظرہ، اور پھر اگر صحت اس مکتوب کے مطابق نہیں تو پھر اس کو صحیح کر دیتے تھے۔ پھر جب یہ سب مدارج طے ہو چکے، حضرت فاروق نے اس کے پڑھنے اور پڑھانے کا سخت اہتمام کیا، حفاظ صحابہ کو دور دراز ملکوں میں قرآن و فقہ کی تعلیم کے لیے بھیجا، جس کا سلسلہ ہم تک پہنچا۔ ابو بکر اور جناب عمر ان کا دور ہے۔ آگے آ جاتے ہیں، پھر آگے آتا ہے، پس اور صحابہ نے بھی مثل ابن مسعود اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو جمع کیا تھا۔ غور کیجئے، بعض اور صحابہ نے بھی مثل ابن مسعود اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو جمع کیا تھا۔ کسی کی ترتیب نزول کے موافق تھی، کسی کی ترتیب نزول کے موافق تھی، کسی کی اور کسی طرح جا بجا منسوخ التلاوت آیت بھی ان میں کسی غرض سے مندرج تھیں۔ غور کیجئے، یہ دو صحابہ کا نام ہے، انہوں نے بھی قرآن کو جمع کیا تھا، کسی کی ترتیب نزول کے موافق تھی اور کسی کی اور کسی طرح جا بجا جو منسوخ آیات تھیں، لکھا ہے وہ بھی ان میں کسی غرض سے مندرج تھیں۔ پھر آگے، کہیں کہیں تفسیری الفاظ بھی ان میں لکھے ہوئے تھے، تو جو احباب یہ کہتے ہیں جیسے نازل ہوا ویسے ہی محفوظ، تو یہ اسلام کی جلیل القدر ہستی، اسلام کے آخری پیغمبر، ان کے دور سے بات کی۔ پھر ہم نے جو خلفائے راشدین ہیں، جناب جلیل القدر ہستی عمر اور ابو بکر، اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں دیگر صحابہ کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ ان سب مصاحف کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے لے لیا، ورنہ آگے چل کر ان کی وجہ سے سخت اختلاف پڑتا۔ علاوہ اس کے یہ متفقہ قوت جو اس مصحف کے جمع کرنے میں تھی، ان مصاحف میں کہاں؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ صحیفے، یہ جو مصاحف ہیں، یہ صحیفوں کی جمع ہے۔ بہت سے رسالے، بہت سی تحریریں جن کو جمع کیا جاتا ہے، یہ جمع ہے اس کی اللہ۔ اور پھر لکھا ہے وہ صرف ایک ہی شخص کی محنت کا نتیجہ تھے، اس سبب سے اور بھی خرابیاں ان میں ہوں گی۔ تو ہم نہیں کہہ رہے، نہ ہمیں کہنے کی ضرورت ہے، لیکن جب کتب کا مطالعہ ایک طالب علم کے طور پر ہم کرتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ ہم دیکھیں۔ پھر اگلی بات جو ہمیں ان صفحات میں ملتی ہے، صحابہ کے زمانے میں قرآن مجید میں سورتوں کے نام، پاروں کے نشانات وغیرہ کچھ نہ تھے۔ اب اشرف
थानवी साहब ने कमाल कर दिया, तहकीक की, ढूंढी सब बातें कि सूरतों के नाम, पारों के निशान वगैरह कुछ ना थे, बल्कि हरफों पर नुक्ते भी ना दिए गए थे। देख लीजिए, जब भी कोई बात ये करेगा शख्स के वो वैसे ही है, तो ये तहकीक है। बल्कि बाज सहाबा इसको बुरा समझते थे। वो चाहते थे कि मसहफ में सिवाय कुरान के कोई चीज ना लिखी जाए। अब्दुल मालिक के जमाने में अबू अल सऊद या इमाम हसन बसरी ने इसमें नुक्ते बनाए और इसके बाद 500 अशर लिखे गए, ये जेर जबर वगैरह, और सूरतों और पारों के नाम भी लिख दिए गए। अब ये भी तमाम अहबाब जो कहते हैं कि वैसे ही तो ये तरतीब है सारी, देख लीजिए। और फिर हम बात करते हैं आगे एक और किताब की, और ये किताब है जनाबे मैं एक बात यहाँ पर मेंशन कर दूं, जो हज़रत उस्मान ने काम किया है वो उन्होंने फिर बाकी जो नुस्खे थे सारे जला दिए। अब वहाँ पर तारीख़ की सब किताबें पढ़ लें, वो कहते हैं जी पढ़ने पर इख्तलाफ था। तो अगर पढ़ने पर इख्तलाफ था तो क़राअत करने की तसहीह होनी चाहिए थी, तहरीरें क्यों जलाई गईं? अब तहरीरें जलाई गईं और तमाम कुतुब पढ़ लीजिए, जितने भी तालिब इल्म हैं मदरसों में, यूनिवर्सिटीज़ में बैठे हुए हैं, पढ़िए। इख्तलाफ ये था कि जनाब क़राअत जो है उस पर झगड़ा है, तो उन्होंने कहा ठीक है क़राअत को बेहतर करते हैं। तो क्या करेंगे, सब जिल्दें जमा की, जला दी गई और एक बनाई गई। अब हम पाकिस्तान के मुफ्ती आज़म मौलाना शफी मोहम्मद जब लिखते हैं अपनी किताब में, तो वो क्या कहते हैं, आइए ज़रा उस चैप्टर को भी देखते हैं। वो भी कुरान के नज़ूल और जमा करने के ताल्लुक से है। और ये तमाम अहबाब जो हैं ये आम लोग नहीं हैं। मुफ्ती आज़म देखिए, उनकी किताब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है मारफुल कुरान। इसमें से अभी देखेंगे हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, अदारा अल मुआरफ कराची पाकिस्तान। तो ये किताब है, इसको देख लीजिएगा। इसमें जो नज़ूल का चैप्टर है उसमें से देखते हैं। ये स्लाइड ज़रा दिखा दीजिए ताकि सनद रहे। अब जब वो बात करते हैं तो वो कहते हैं, पहले वो 7 क़राअतों की बात करते हैं कि जो 7 क़राअतें हैं ये वो क़राअतें हैं जो उतरी हैं। तो पहली 7 क़राअतें हैं जो सही हैं, उतरी हैं, और उसके बाद ये आप मुतालिया कर सकते हैं, किताब मैंने आपको बता दी है। 7 क़राअतें हैं, मुख्तसर करूंगा। और 7 के बाद वो कहते हैं 10 और 14 क़राअतें हैं पढ़ने के तरीके जो हैं, और ये सही हैं। लेकिन जैसा कि पीछे अर्ज किया जा चुका है, इन 7 के अलावा और भी कई क़राअतें मतवातर और सही हैं। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान वो कहते हैं, लेकिन जैसा पीछे अर्ज किया जा चुका है, इन 7 के अलावा और भी कई क़राअतें मतवातर और सही हैं। चुनाचे बाद में जब यह गलत फहमी पैदा होने लगी कि सही क़राअतें इन 7 ही में मुनसर हैं, तो मुतअद्दिद उलमा मसलन अल्लामा शज़ाई, अबू बकर बिन मेहरान ने 7 की बजाय 10 क़राअतें एक किताब में जमा फरमाईं। अब ये पूरा पढ़िए, वक्त नहीं है। हज़रत उस्मान के दौर में क़राअतों पर झगड़ा, कुरान की जिल्दें सब जलाकर एक बनाई गई। अब यहां पर देखिए मुफ्ती आज़म फरमा रहे हैं 7 क़राअतें हैं, और फिर 10 क़राअतें हैं, और 14 हैं। और अब आप खुद अंदाजा लगाइए। फिर यहां पर एक और स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, इसमें भी है। और वो फरमाते हैं कि इसके अलावा बाज़ हजरात ने 14 कारियों की क़राअतें जमा की और मज़कूर 10 हजरात पर मुंदरजा झेल क़राअतों की क़राअतों का इजाफा किया। आखिरी जो यहाँ पर बात है, इनमें पहली 10 क़राअतें सही अल-कौल के मुताबिक मतवातर हैं और इनके अलावा शाज़ हैं।
اب یہ ایک دیگر بات ہے، لیکن 7 قراتیں صحیح ہیں، 10 صحیح ہیں اور 14 صحیح ہیں۔ تو اب یہاں پر سوال یہ اٹھے گا، اگر یہ ساری قراتیں صحیح تھیں تو پھر جناب اسلام کی جلیل القدر ہستی جناب عثمان کے دور میں اگر قراتوں پر جھگڑا تھا تو یہ قراتیں تو 7 ہیں، پھر 10 ہیں، پھر 14 ہیں۔ اب سوال یہ ہوگا کہ اسلام کی جلیل القدر ہستی، اسلام کے آخری پیغمبر، کیا آپ 7 قراتوں میں یا 14 میں یا 1 میں، کس میں آپ نے تعلیم دی اور سکھایا اور پڑھایا؟ پھر جو خلفائے راشدین ہیں وہ کون سی جو قرات ہے وہ استعمال کرتے تھے؟ اس کے بعد جو تابعین ہیں وہ کون سی قرات کرتے تھے، پڑھتے تھے؟ اب یہ ساری باتیں جو ہیں یہ علمی باتیں ہیں، تحقیقی باتیں ہیں، لیکن ہم نے اس لیے کی تاکہ ہم جب کتب کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ ساری باتیں ایک بھی حوالہ جو میں نے عرض کیا کسی اور کتاب سے نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے مسلم علماء ہیں اس دور کے، وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں دور حاضرہ کے جید علماء میں سے۔ آئیے پہلا کلپ دیکھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ مسلمان قانون نہیں بنا سکتا کہ بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شارع قرار دیا گیا ہے۔ آپ بھی قانون نہیں بنا سکتے، قانون صرف اور صرف کائنات کے خالق اور مالک اللہ کا چلتا ہے۔ میں نے جو بات کی تھی انہوں نے میری بات کاٹ دی، غلط کر۔ میں نے کہا جی اگر سپریم لا قرآن و سنت ہے، میں نے ان سے پوچھا تو قرآن و سنت کی قرآن کی تفاسیر ہونی چاہیے، حدیث کی کتابیں ہونی چاہیے، جو قانون ہوتا ہے اس کی کتابیں ہوتی ہیں۔ یہاں قرآن کی کوئی ایک تفسیر نہیں ہے، کیسے آپ سمجھیں گے؟ حدیث کی کتابیں نہیں، 150 سے زائد حدیث کی کتابیں ہیں اور 150 کے قریب حدیث کی جو ہے وہ تفسیر کی کتابیں ہیں، ایک تفسیر کی کتاب نہیں۔ تو قرآن یہ سپریم لا کیسے ہونے کا؟ یہ ایسے جھوٹ ہے، فریب ہے۔ یہ صرف اس لیے کہ تاکہ تمہارے چلے چلتے رہیں، تمہاری محبتیں چلتے رہیں، ہر کوئی کہے جی بڑے بے ضرر ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ یہ بے غیرتی ہے، یہ ایمان ہمیں قرآن اس کے خلاف درس دیتا ہے۔ جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، آؤ محمد کریم پہ نازل ہونے والا رب کا کلام سناؤں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ میرا مالک فرماتا ہے صحابہ کی یہ مثال انجیل میں ہے، تورات میں ہے کہ زرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ۔ ان کی مثال ایک کھیتی کی طرح ہے، بیج سے ایک چھوٹی باریک سی کونپل نکلتی ہے، پھر وہ تھوڑی سی مضبوط ہوتی ہے، وہ پھر تنا بنتی ہے، تنے پہ سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ یعجب الزراع، کسان اس کھیتی کا رکھوالا اپنی لہلہاتی مضبوط ہوتی کھیتی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ آپ نے یہ کلپ دیکھا جس میں مولانا فرما رہے تھے، پہلا جو حصہ تھا اس میں آخری جملہ ان کا یہ تھا کہ جھوٹ ہے، فریب ہے۔ کیا؟ کلپ بار بار دیکھیے، خاص طور پر جو میرے مسلمان اور مسیحی بہن بھائی ہیں خاص طور پر اس کلپ کو دیکھیں، اور مولانا نے جو فرمایا آپ پورا پروگرام بھی دیکھیے گا، کسی نے اس کی نفی نہیں کی۔ آخری جملہ ان کا آپ کلپ دیکھیں، کلپ میں ہے، وہ کہہ رہے ہیں جھوٹ ہے، فریب ہے۔ دوسرا جو حصہ تھا اس کلپ کا اس میں آپ نے دیکھا کہ صحابہ کی مثالیں کہاں ہیں، تو واضح عربی میں بھی اور پھر انہوں نے اردو میں بھی بات کی کہ توریت اور انجیل میں صحابہ کی مثالیں ہیں جن کی تقلید کرنی چاہیے۔ تو اگر یہ کتابیں منسوخ ہیں، بدل چکی ہیں، خاص طور پر بائبل کی بات کر رہا ہوں، تو دوسرے حصے میں انہوں نے فرمایا کہ جناب جو تقلید کرنی ہے، جو صحابہ کی مثالیں ہیں، انہوں نے قرآن سے تلاوت فرمائی ہے کہ وہ انجیل میں ہیں، توریت میں ہیں۔ اور جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایک اور میں سلائیڈ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ کتاب ہے وچ قرآن، آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ کتاب ہے اور اس میں پبلشرز کا نام بھی ہے، مصنف کا نام بھی ہے، اور اس میں جو انہوں نے عکس دکھایا ہے جو ملا ہے قرآن کا،
یہ آپ کے سامنے ہے، یہ اس نے مصنف نے موازنہ کیا ہے جو پہلے اشرف تھانوی صاحب نے تحقیقی باتیں ہمارے سامنے رکھیں، اس میں کھل جاتی ہیں ترتیب نزول اور جمع کرنے کے تعلق سے، پھر بہت سے مراحل جن میں سے گزرنا پڑا۔ تو یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ جب ہم کسی بھی الہامی کتاب کی بات کرتے ہیں تو کیوں نہ پہلے ہم جو کتب ہمارے پاس ہمارے علماء نے ہم تک پہنچائی ہیں ان کی بات کریں۔ تو علماء میں سے دور حاضرہ کے ایک بہت بڑے عالم، جب ان سے بائبل کے متعلق سوال کیا گیا، وہ قرآن سکھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، تو وہ کیا فرماتے ہیں اس کلپ میں دیکھتے ہیں۔ آئیے سب مل کر دیکھتے ہیں اور ایک پھر سوال بات کو سب اور پیدا ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں آپ سے پوچھ لیں کہ مسلمانوں میں بالعموم ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، وہ بائبل میں یعنی وہ سمجھ نہیں پاتے کہ کون سی کتاب تورات ہے، کون سی انجیل ہے، تو آپ ایک اسکالر کے طور پر اس کو کس طرح بیان کریں گے؟ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ لوگ عام طور پر ان کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے اور قرآن مجید نے جو ان کی تفصیل بتائی ہے اس سے پوری طرح واقف نہیں ہوتے۔ اصل میں معاملہ وہی ہے جو قرآن کا ہے۔ قرآن کے معاملے کو اگر آپ دیکھیں تو پہلے وہ ایک نزولی ترتیب سے آیا ہے، اس کے بعد پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ حکومت حاصل ہو گئی تو آخری زمانے میں پھر قرآن مجید کو جمع و ترتیب دے کے مرتب کیا گیا اور پھر وہ ہمیں کتاب کی صورت میں دیا گیا۔ تو وہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک نزول کی ترتیب تھی، ایک بعد میں وہ ترتیب ہے جس کے تحت اس کو کتاب کی حیثیت سے مرتب کیا گیا۔ یہ تورات جو ہے یہ تو ترتیب پا گئی، چنانچہ تورات کی جو پہلی 5 کتابیں ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو پہلی 4 کتابوں کے اندر جو خدا کا کلام نازل ہو رہا ہے کتاب استثناء میں اس کو مرتب کر دیا گیا۔ اصل تورات کتاب استثنائی ہے، باقی جتنا ہے وہ نزولی ترتیب سے، تو وہاں دونوں پہلوؤں سے محفوظ ہے۔ انجیل کا معاملہ یہ ہوا ہے کہ چونکہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو اقتدار حاصل نہیں ہوا تو اس وجہ سے کوئی باقاعدہ منظم حکومت نہیں بن سکی، کوئی نظم نہیں بن سکا، تو وہ اپنی نزولی ترتیب سے باقی رہ گئی، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو پھر مختلف راویوں نے بیان کر دیا۔ اگر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ مکے کے بعد رخصت ہو جاتے تو قرآن بھی ہمارے پاس اس صورت میں ہوتا، کیونکہ وہاں یہ موقع مل گیا کہ اس کو ترتیب دے دیا جائے جیسے تورات میں موقع مل گیا۔ تو تورات مرتب ہے اور اس میں نزول کی ترتیب کے بعد اس کی ایک باقاعدہ ترتیب دے کے آپ پڑھیں کتاب استثناء کو تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ یہ معاملہ انجیل کے ساتھ نہیں ہو سکا، اس وجہ سے مسلمانوں کو تعجب ہوتا ہے۔ اب ہمارے پاس اصل میں انجیل کی روایتیں ہیں اور وہ ظاہر ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے بعد اسی طریقے سے مرتب کی گئی ہیں۔ ان کو قرآن مجید کی آپ روشنی میں دیکھیں تو معلوم ہوتے ہیں کہ ان میں خدا کا کلام ہے، خدا کا نور ہے، خدا کی ہدایت ہے۔ کچھ مقامات ایسے ہیں جن مقامات کے بارے میں شرح و تفسیر کے اختلافات ہوئے ہیں، ورنہ جہاں تک انجیل کا تعلق ہے وہ تو بالکل ٹھیک وہی تصور پیش کرتی ہے دین کا جو قرآن مجید پیش کرتا ہے کہ آپ کو اعمال صالحہ کی بنیاد پر جواب دہ ہونا ہے اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے رحم، محبت اور خدا کی اصل حقیقت کو سمجھنا ہے اور انسانوں کے ساتھ مواصلات پیدا کرنی ہے۔ آپ نے غامدی صاحب کا جواب سنا، انہوں نے فرمایا یہ خدا کا کلام ہے۔ لوگ مطالعہ نہیں کرتے اس لیے کہ شاید وہ کہیں سے سنی سنائی باتوں کے اثر کے نیچے ہیں۔ چونکہ موصوف نے خود مطالعہ کیا ہے اور کوئی عام شخصیت نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ مطالعہ نہیں کرتے، یہ خدا کا کلام ہے، اس میں ہدایت ہے، نور ہے، اور یہ کوئی آج سے 50، 100، 500 سال، 1000 سال پہلے کے عالم نہیں ہیں، دور حاضرہ کے عالم ہیں۔ پچھلے پروگرام میں میرے ساتھ ایک مہمان تھے، ان کے ساتھ بھی اسی تعلق سے گفتگو کی، انہوں نے بہت سی باتوں کو کھولا تھا، اور آج پھر میں متعارف کروانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب پروفیسر اصغر علی صاحب۔ سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ کچھ ٹیکنیکل خرابی ہے شاید، تو میری درخواست ہوگی اس کو تھوڑا سا جو ٹیکنیکل خرابی ہے اس کو پلیز آپ دیکھیے اور پھر ہم بات کرتے ہیں۔ ہیلو پروفیسر۔ جی میں خیریت سے ہوں اور بہت بہت شکریہ آپ کو مدعو کرنے کے لیے۔ جی پچھلے پروگرام میں جہاں سے سلسلہ ختم ہوا تھا میں چاہوں گا کہ آپ وہیں سے بات شروع کیجئے، کیونکہ یہ
पहला हिस्सा लोगों ने देखा और देखेंगे भी, तो वहीं से बात शुरू कीजिए जहां पर आपसे मैंने दरख्वास्त की थी कि अगले शो में शुरू करेंगे। जी, और देखिए, जो पिछली बार की अपनी जो प्रोग्राम थी, तो हम आखिरी में आपको बता रहे थे कि खासतौर से जो एक किताब है जिसे अल सुयूती ने लिखा है, अल इत्कान, और ये किताब हम दिखा रहे थे आपको कि अल इत्कान में जो कुरान के ऊपर जो वो जिक्र करते हैं, और ये किताब कुरान के ऊपर सबसे एक उम्दा किताब है, और बताते हैं कि कुरान किस तरीके से आया है और क्या उसी हालात में कंटिन्यू हुआ कि नहीं। उलमाओं में बहुत सारे इख्तलाफ है। और तब मैंने इसके बाद एक और किताब आपको दिखाया था कि वो लिखा है कि जो सना मैनस्क्रिप्ट डिस्कवर हुआ है 1978 में। तो आपने कुछ देर पहले आपने कहा था कि अशरफ अली थानवी साहब ने भी इसके ऊपर जिक्र किया कि पहले के जो कुरान थी उसमें जेर जबर पेश नहीं था। और मैं आपको दिखा दूं एक बार कि आज जो डिस्कवर हुआ है सना स्क्रिप्ट, तो उसमें 28 से ज्यादा कुरान डिस्कवर हुआ है। इस किताब और का प्रोफेसर साहब नाम बता दीजिए जरा थोड़ा सा, और मुसन्नफ का नाम भी। मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी दूं अगर आप देख पाएंगे तो ये है सामरिकंड स्क्रिप्ट, और इसके ऊपर जेर जबर नुक्ता तो छोड़ दीजिए, नुक्ता भी नहीं है जिससे हर्फ में तमीज पैदा हो कि ये है या खे है। और ये किताब कीथ स्मॉल साहब ने लिखा है, और इसी के ऊपर एक किताब और है, हम उसके ऊपर अभी डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं। और ये है बहुत सारे मुस्लिम कन्वर्ट जो लोग मसीह में आए हुए हैं, उन्होंने ये किताब लिखा है। इस किताब का नाम है द कुरान डायलमा। देख सकते हैं आप जी। जी। तो अब मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं वो ये कि आखिरी बार जो हमने खत्म किया था वो कि अरबिक जो जुबान है, अरबिक जुबान एक स्केलेटन लैंग्वेज है। स्केलेटन लैंग्वेज मतलब अगर हे और खे में अगर आप नुक्ता नहीं डालेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हे है या खे है। स्वाद और जुआद में अगर आप नुक्ता नहीं डालेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये स्वाद है कि जुआद है। तो जो असली कुरान थी उस वक्त, आपने भी कहा, अशरफ अली थानवी साहब कह रहे हैं और अभी को उलमा कह रहे हैं कि वहां पे नुक्ता नहीं था, और इसका सबूत मिलता है अभी सना स्क्रिप्ट के डिस्कवरी के बाद। लेकिन कुरानिक डायलमा इसके ऊपर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, खासतौर से इसका पेज नंबर 101 में, कि अगर ऐसा है तो इसके साथ मुश्किलात क्या है। और मैं पेज नंबर दिखा दूं कि अगर जेर जबर और नुक्ता नहीं है तो एक ही लफ्ज 29 तरीके से पढ़ा जा सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए एक शब्द जिसे हम पढ़ सकते हैं तबीतु। तबीतु में ते होगा और से होगा और बे होगा, लेकिन अगर नुक्ता को हटा दें तो इसको यबीतु पढ़ सकते हैं, इसको नबीतु पढ़ सकते हैं, इसको यबूतु पढ़ सकते हैं, इसको तबूतु पढ़ सकते हैं, इसको तबात पढ़ सकते हैं, इसको नबात पढ़ सकते हैं, इसको थबात पढ़ सकते हैं, इसको थबातु पढ़ सकते हैं, इसको थाबित पढ़ सकते हैं, इसको तय्यब पढ़ सकते हैं, इसको तय्याब पढ़ सकते हैं, इसका तयाब पढ़ सकते हैं, इसको तबात पढ़ सकते हैं, इसको तबत पढ़ सकते हैं, इसको तय्याबुत पढ़ सकते हैं, इसको तैनात पढ़ सकते हैं, इसको तनबात पढ़ सकते हैं, इसको तबात पढ़ सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि एक ही हर्फ को अगर नुक्ता नहीं है तो 29 तरीके से पढ़ सकते हैं। और इसका मीनिंग देखिए कैसे बदल सकता है। अगर हम पढ़ें इसको तबीतु तो इसका मतलब है, अंग्रेजी में वो कहते हैं सी पाउंसेस। लेकिन अगर मैं पढ़ूं नबीतु तो इसका होगा वी पाउंसेस। अगर मैं पढ़ूं यबूतु तो इसका मतलब होगा ही ब्रॉडकास्ट। अगर मैं पढ़ूं तबूतु तो इसका मतलब है सी ब्रॉडकास्ट। अगर मैं पढ़ूं नबूत तो इट ब्रॉडकास्ट। अगर मैं पढ़ूं थाबूत तो इसका मतलब होगा स्टेबिलिटी। अगर मैं पढ़ूं थाबित तो इसका मतलब होगा स्टेबल। अगर मैं पढ़ूं तय्यब तो इसका मतलब होगा वुमेन हु इज नॉट वर्जिन। अगर मैं पढ़ूं तियाब तो इसका मतलब होगा गारमेंट। अगर मैं पढ़ूं तय्याब तो इसका मतलब होगा कैमल अडर।
अगर मैं पढ़ूं तबात तो इसका मतलब होगा लॉस, खो जाना। बहुत शुक्रिया तो प्रोफेसर साहब। यहाँ पर जी मैं बड़ी कहना माफी, चाह रहा हूं कि जी बड़ी माफी चाहता हूं, चूंकि लिखा है कि हमने कुरान को साफ अरबी में नाजिल किया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? आपने चूंकि इस्लाम और मसीहियत दोनों का मुतालिया किया है, आलमाना राय आपकी क्या होगी, ये बताइए फिर। जी, और ये लिखा है सूर्य अंकबूत 16 का 101 से लेके 103 में, जहां पर कहा गया है कि ये कुरान अरबिक में है, मुबीन तरीके से क्लियर अरबिक में एक्सप्लेन किया गया है। और इसके ऊपर ऑथर जेफरी साहब ने जो एक किताब लिखी है बहुत अच्छी, कि द फॉरेन वोकेबुलरी ऑफ द कुरान, वो कह रहे हैं कि ये बातें सही नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो लिस्ट लगाते हैं 2000 ऐसे अल्फाज हैं। पहली बात कि वो अरबिक नहीं है, दूसरी बात कि अगर ये मुबीन कुरान था, अगर क्लियर कुरान था, तो खुदा को चाहिए कि वो नुक्ता को डालता, खुदा को चाहिए था कि वो जेर जबर पेश को डालता। और मैंने आपको दिखाया कि देखिए ये कुरान कैसे टाइम बाय टाइम बदला है। ये कुरान है जो उस वक्त ओरिजिनल था, जिसमें जेर जबर पेश नहीं है, और आपको मालूम है कि अब बदल के आज का जो कुरान है, अगर आप कम से कम नुक्ता को देखें तो 15 लाख नुक्ते लगाए गए हैं इस कुरान के अंदर, कम से कम सिर्फ 15 लाख नुक्ते। तो ये कहना कि ये कुरान बिल्कुल क्लियर है, अरबिक में है, जनाब आप तारीख से, सबूत से साबित नहीं कर सकते हैं आप। बहुत शुक्रिया। मैं प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ये बात खोली। तो मैं अब आपसे ये पूछना चाहता हूँ, चूंकि आप इस्लामिक और मसीही इल्म इलाही से वाकिफ हैं, तो आप मुझे ये बताइए फिर, अगर ये बात है तो हमारे जो इस्लामी उलमा हैं उनका नुक्ता नज़र इस ताल्लुक से कभी आया, किसी ने बयान किया, या कब खामोशी है इस नुक्ते पर? नहीं, देखिए ये तो एक अजीब बात है, ये आप पढ़िए। और खासतौर से ये तो अलित-खान साहब इसके ऊपर एक सर्वे पैदा करते हैं कि इस्लाम में शुरू में कोई 400 साल ऐसा दौर रहा कि मुस्लिम उलमा लोग इसके ऊपर खुल्लम-खुल्ला बातें करते रहे, इसके ऊपर वो लिखते रहे। लेकिन आपको मालूम है कि जो आपने हदीस कोट किया था सही अल बुखारी वॉल्यूम 6 हदीस नंबर 509 और 510 में, जहां पर जिक्र है कि उस्मान साहब ने एक कुरान को मतलब कॉपी बनाया और तमाम मुस्लिम ममालिक में उन्होंने भेज दिया, और इसके बाद से उन्होंने जला डाला। तो आज के उलमा कहते हैं कि ये उस्मान के दौर में हुआ कि नहीं ये नहीं मालूम, लेकिन उस वक्त से एक तरीके से पॉलिटिकल कंट्रोल आया मजहब के नाम से। और 300 साल के बाद क्योंकि बहुत सारे आलिमों को फांसी की सजा हो गई, उनको कत्ल किया गया, उनके हाथ पैर काट दिए गए, और तब से इस पॉलिटिकल कंट्रोल के वजह से आज उलमा लोग इसके ऊपर बात करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनकी जान खतरे में है। लेकिन सर मैं दरख्वास्त करूंगा, वो तो एक दौर गुजर गया, आज का दौर है कि इंटरनेट का दौर है। तो मैं आपकी राय चाहूंगा कि आप इस बात को दोनों अतराफ से आप वाकिफ हैं, तो अगर कोई रिसर्च करना चाहता है, अगर कोई तह तक पहुंचना चाहता है, तो आप यहाँ पर क्या राय देंगे? पूरी दुनिया के जो तालिब इल्म इस पर रिसर्च करना चाहते हैं, क्या तरीकाकार वो इख्तियार करें? कि देखिए मौत जो है ना, वो तो खुदावंद, जिंदगी मौत खुदावंद के हाथ में है, लोग समझते हैं उनके हाथों में है, लेकिन तारीख को वो मसख करते हैं, लोगों को हकायक से दूर रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि शायद ये वक्त है कि खुदा ताला ने हमें दिया है कि हम जो मुसलमान हैं, मसीही हैं, यहूदी हैं, हम आज के दौर में एक ऐसा तरीका इख्तियार करें कि बातें तह दर तह जो हैं वो खुलती चली जाएं और बातें वाज़े हों, ताकि लोग उबहाम में ना रहें, उलझाव में ना रहें, उनको बातें समझ आएं। तो आपसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आप, एक तालिब इल्म सीखना चाहता है, क्या तरीका वो इख्तियार करे कि वो उन जालिमों से जो उसकी जान की लेने की धमकियां भी दें, वो उनसे भी बच जाए, और वो तहकीक भी करे। चूंकि देखिए हदीस भी है, चीन जाओ अगर इल्म हासिल करने के लिए जाना पड़े तो
لیکن لوگ اس طرف دھیان نہیں دیتے. پھر اسلامی تعلیم میں یہ بھی ہے کہ عمل سے پہلے علم. تو سر آپ ذرا بتائیے کیا کرے کوئی طالب علم؟ جی پہلے ہم آپ کو ایک علامہ اقبال صاحب کا شاعر ہے، بہت فیمس ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ سچائی چھپ نہیں سکتی کبھی بناوٹ کے وصولوں سے، سچائی چھپ نہیں سکتی کبھی بناوٹ کے وصولوں سے، اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. لیکن ایک ہندوستان میں ایسا مووی چلا جس میں اس کے اوپر جواب دیا گیا کہ سچائی چھپ بھی سکتا ہے جب آپس میں میل ہو، سچائی چھپ بھی سکتا ہے جب آپس میں میل ہو، اور خوشبو آ بھی سکتا ہے جب کاغذ میں تیل ہو. تو دیکھیے ایک وقت تھا جب لوگوں نے پولیٹیکلی کنٹرول رکھا اور سچائی کو دبائے رکھا، لیکن ابھی وہ دور ہے. فار ایگزامپل میں نے پچھلے پروگرام میں آپ سے کہا، آپ نے بھی آج بتایا، یہ ابن ورقہ صاحب ہیں، یہ ایک مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ایک راستہ اپنایا کہ نہیں بھائی ہم حق کی خدمت کریں گے، حق کے اوپر بات کریں گے، اور انہوں نے یہ کتابیں لکھی ہے. اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ دوسرے بہت سارے عالم ہیں. ہم مزمل صاحب کے بارے میں بتا رہے تھے، بھائی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کہ قرآن کے اندر کیسے 28 قرآن میں الگ الگ قرات میں الگ الگ معنی تھے. یہ بھی ایک مسلمان یہ ہے. کتاب جو ہے اس کا نام پھر ذرا بتا دیجئے. اس کتاب کا نام ہے قرات، اور آن لائن پہ، آن لائن پہ اویلیبل ہے، تو آپ کو مل سکتی ہے. اس کے علاوہ ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ جو قرآنی ڈائلما ہے، اس میں درجنوں مسلم لوگ ہی ہیں جو مطلب عرب کے ہیں خاص طور سے، اور یہ لوگ ابھی یورپ میں رہتے ہیں، اور انہوں نے یہ کتاب کو شائع کیا ہے. تو ابھی تو دیکھیے ایسے ایک نہیں درجنوں اور سینکڑوں عالم ہیں جنہوں نے یہ دل میں اپنے ٹھان لیا ہے کہ میں حق کے اوپر باتیں کروں گا، میں ڈروں گا نہیں. اور اگر ہم یہ مان لیں کہ دیکھیے حضرت مسیح ایک مثال ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم ان سے نہ ڈرو، ٹھیک ہے، جو تمہارے جسم کو ہلاک کر سکتے ہیں، اس خدا سے ڈرو جو تمہارے جسم اور روح دونوں کو ہلاک کر سکتا ہے. اور بائبل سے میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے حق کے لیے صدرک میشک اور ابیدنگو کو جب آگ میں ڈالا گیا، تو آپ کو معلوم ہے کہ دانیل کے کتاب 3:16 سے لے کے 22 میں وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اے نبوکدنیزر بادشاہ، تو جو پولیٹیکل کنٹرول رکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، مجھے معلوم ہے کہ خدا تجھے تیرے ہاتھ سے مجھے بچا سکتا، لیکن اگر خدا نہیں بھی بچائے نا، تو ہم اس باطل کی پرستش کبھی نہیں کریں گے، ہم اس حق تعالی اس خدا کی عبادت کریں گے. اور یہی دیکھیے ہمارا آپ کا جو دین کی خدمت کرتے ہیں، ہمارا آپ کا دل کی خواہشات ہونی چاہیے کہ اس خدا کے سچی خدمت کرنے کے لیے اگر ہمیں جان دینی پڑی تو خدا اس قابل ہے کہ ہمیں اور آپ کو بچا سکتا. اور اگر دین کی خدمت کے لیے آپ دیکھیے انبیاء کرام، تمام انبیاء کرام کے بارے میں آپ کو دیکھیں گے تو زیادہ تر انبیاء کرام کو قتل کیا گیا تھا، اور خدا نے بہت سارے انبیاء کرام کو بچایا، بہتوں کو دین کی خدمت کے لیے نہیں بچایا. تو دیکھیے موت کس کو نہیں آئے گی جناب؟ موت کس کو نہیں آئے گی؟ موت ہم سب کو آئے گی، لیکن وہ کون سی مطلب موت سے انسان مرے جو مطلب حق کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. لیکن اگر حق کے خاطر کسی کو جان دینا پڑے تو ایک خوبصورت موت ہے، خدا کی نگاہ میں ایک قیمتی موت ہے. تو میں کہوں گا کہ آپ خدا کو حاضر ناظر سمجھیے، ہے نا، اس انبیاء کرام کے راہ حق پر چلیے. خاص طور سے مسیح ہمارے مثال ہیں جنہوں نے حق کے خاطر جان دی، انہیں قتل کیا گیا، لیکن تیسرے دن وہ جی اٹھے تھے، اور حقیقت ہمیشہ کے لیے دفنایا نہیں جا سکتا ہے. آپ مار ڈالو، قتل کر ڈالو، تیسرے دن جی اٹھے گا. خاص طور سے اس زمانے میں آپ سچائی کو قتل نہیں کر سکتے ہیں. بہت شکریہ، اٹھے گا جناب، بہت شکریہ. میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ مجھ پر تقریباً 4 دفعہ میری جان لینے کی کوشش کی گئی. کبھی وقت ملے گا اپنی گواہی بھی پیش کروں گا. لیکن یہ میں بتانا چاہتا ہوں پوری دنیا کے ان لوگوں کو جو مسیح کے پیروکار ہیں کہ جب تک خداوند نے آپ کو اس زمین پر رکھنا ہے، تاریکی کی قوتیں ہوں، شیطان خود آ جائے، یا دنیا بھر کی قوتیں جو مخالف خدا ہیں وہ آپ کو گھیر لیں، خداوند آپ کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے. یسوع مسیح زندہ ہے، اور میں آج ساری دنیا کے سامنے
एक सच्ची गवाही आपके सामने खड़ा हूं कि मेरी जान लेने वाले शायद इस दुनिया से चले गए, लेकिन यीशु मसीह ने मुझे फरमाया कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं। और जब वो कलाम करता है तो दुनिया की कोई ताकत उसके कलाम को रोक नहीं सकती, उसको कलाम को वकू में आने में रुकावट नहीं बन सकती, क्योंकि उसके कलाम में उसकी कुदरत पाई जाती है। इसलिए मैं आज पूरी दुनिया के मसीह के पैरोकारों को बता देना चाहता हूं कि आपके सामने पूरी दुनिया है और आसमान का खुदा जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है, वो पूरी कुदरत के साथ, अपने वादों के साथ आपके साथ खड़ा हुआ है। और अगर सदरक, मिशक, अब्दनजू के साथ वो आग की भट्टी में आ सकता है और पूरी दुनिया के लोग जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे वो पुकार उठे कि यही खुदा है जिसकी परस्तश करनी चाहिए। और बादशाह भी कह उठा, दुनिया कह उठेगी जब आप खुदा के लिए खड़े होंगे कि यही वो खुदा है जो अपने लोगों के साथ खड़ा होता है। और इब्तदाई कलीसिया में जब लोगों को जिंदा जला दिया गया, जब उनके बदन आरों से चीरे गए, उस वक्त भी वो जानते थे कि हमारा खुदा हमारे साथ है। और जो ही स्टीफनस ने इस जमीन को छोड़ा जिसको पत्थरों से मारा गया था, आसमान पर उसने देखा कि हमारा खुदा, खुदा का बेटा, दुनिया का निजात दहिंदा, मुर्दों में से जी उठा यीशु, जो अपने पैरोकारों से कहता है जहां मैं हूं वहां तुम मेरे साथ होगे, आसमान पर वो खड़ा हुआ है और स्टीफनस का इस्तकबाल कर रहा है। हम उस यीशु के पैरोकार हैं। इसलिए मौत यीशु अल मसीह ने खत्म कर दी। तारीकी की कुव्वतें, इब्लीस के सर को उसने कुचल दिया है। इसलिए अब जरूरत है कि हम दलेरी के साथ, उसकी हिकमत के साथ, ये बाइबल जो खुदावंद का कलाम है, जिसके बारे में लिखा है कि इसके अंदर लोगों को हमेशा की जिंदगी तक लाने की कुदरत पाई जाती है। इसीलिए पौलुस ने फरमाया, मैं अंजील से शर्माता नहीं हूं, क्योंकि ये निजात के लिए खुदा की कुदरत है। और मेरा ये ईमान है कि जो लोग मौत में हैं, ये अंजील उनको जिंदगी तक ले आती है। जो गुनाहों में जकड़े हुए हैं, ये अंजील का पैगाम उनको मसीह की रास्तबाजी तक ले आता है। इसीलिए इसके बारे में प्रोपेगेंडा किया जाता है, ये मनसूख हो गई है, ये बदल गई है, ताकि लोग हमेशा की जिंदगी से महरूम रहें, इब्लीस के जो चुंगल में हैं वो उसी कैद में रहें और खुदा की बादशाहत से दूर हों। लेकिन प्रोफेसर साहब, मैं आपसे चाहूंगा कि आप बताइए कि अगर कोई बाइबल को नहीं पढ़ता तो वो कौन सी बरकत से महरूम रह सकता है? प्रोफेसर साहब। बाइबल का जो पैगाम है, हम किसी भी किताब को जब पढ़ते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि आखिरी में इस किताब का नुक्ते नज़र क्या है। ये किताब एक पैगाम, कौन सी बात है जो बताना चाहती है। तो किताब मुकद्दस जब आप पढ़ेंगे तो बाइबल में खासतौर से एक जो खास मौजू है वो है इंसान की निजात। और इंसान के निजात के ऊपर जब आप बात करेंगे तो हमें चार बातें मिलती है देखने के लिए, चार मरहला कि खुदा ने कैसे इंसान को बनाया। तो आपको मालूम है कि जब आप पढ़ेंगे पैदाइश की किताब तो उसका 1 का 4 में लिखा है कि खुदा ने पहले रोशनी को बनाया और देखा और कहा कि बहुत अच्छा है। फिर 1 का 10 में लिखा है कि उसने ज़मीन को बनाया और उसने देखा और कहा कि बहुत अच्छा है। 1 का 12 में लिखा है कि ज़मीन पे तमाम चीज़ों को उसने पैदा किया और देखा और कहा कि बहुत अच्छा है। 1 का 18 में उसने रोशनी को मतलब जाहिर किया और देखा कि बहुत अच्छा है। 1 का 26 से लेके 31 में लिखा है कि जब उसने इंसान को बनाया और उसने देखा तो कहा कि बहुत बेहतर है, उम्दा है, अच्छा है। लेकिन आपको मालूम है कि ये बेहतर चीज हमेशा मतलब चलती नहीं रही। प्रोफेसर साहब, मिलता है। बड़ी माजरत, आपके पास सिर्फ 4 मिनट हैं, तो 4 मिनटों में 3 मिनटों में आप इसको सम अप कीजिए।
जी बिल्कुल। तो हमारे साथ प्रोफेसर कि... साहब एक कॉलर हैं, इनसे सिर्फ 50 सेकंड बात कर लेते हैं, फिर आप जारी रखिएगा। आपके पास 3 मिनट होंगे, आप ऑन एयर हैं, बात कीजिए। सिर्फ आपके पास 50 सेकंड है, चूंकि आपने बिल्कुल आखिर में कॉल किया है। बड़ी माफी चाहता हूँ, बात कीजिए प्लीज। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं सिर्फ एक बात करना चाहूंगा, क्योंकि आज बात हो रही है कुरान के बाइबल मुक़द्दस के बारे में से, और जो कहा जाता है कि ये तब्दील हो चुकी है, लेकिन सूरह यूनुस उसके 94 वर्ष में लिखा हुआ है वाज़ेह तौर पर कि ला मुबद्दिल कालिमातिल्लाहि, सॉरी सूरह अल अराफ में। और ये सूरह यूनुस में शायद कुछ टेक्निकल खराबी है, तो सूरह अल यूनुस उसकी 94 आयत सब पढ़िए। वहाँ पर रहनुमाई किस तरफ की गई है कि अगर आपको किसी बात की समझ नहीं, किसी बात में शक है, तो रहनुमाई किस तरफ की गई है, वो बाइबल की तरफ रहनुमाई की गई है। तो कुरान ज़रूर पढ़िए, सूरह यूनुस 94 आयत। प्रोफेसर साहब 3 मिनट आपके पास हैं। जी, और जो साहब कह रहे थे, तो देखिए एक आयत उन्होंने कोट किया कि लिखा है कि 37 आयत में कि ला मुबदला ली कलमातुल्लाही, ये किताबें बदली नहीं जा सकती, और 94 में आपने कहा कि अगर आपको शक है तो जाइए अहले किताब से पूछिए। लेकिन सूरह अल-माइदा 5 के 47 में लिखा है कि इंजील वाले को चाहिए कि हर एक बात की फैसला वो इंजील से करें। तो इसका मतलब है कि अगर इंजील तब्दील हो जाती तो खुदा ऐसे कैसे कहता। तो इसीलिए हम आइए देखते हैं कि खुदा ने जब इंसान को पैदा किया तो इंसान बेहतर खुशहाली में था, लेकिन बाब 3 में पैदाइश में मिलता है कि खुदा ने कहा था कि ये फल है, उसे मत खाना, जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन मर जाओगे। और आपको ये जिक्र मिलता है कुरान में सूरह अल अराफ 7। प्रोफेसर साहब 2 मिनट हैं। गुनाह किया, क्या हुआ, उसके असरात और फिर उनसे निकलने का कौन सी राह बाइबल बयान करती है जो कहीं और नहीं मिलेगी। 2 मिनट है आपके पास। जी, लेकिन हाँ, तीसरा मरहला हम देखते हैं यिजकेल का किताब 18 का 31 और 36 का 26 में खुदा कहता है कि मैं तुझे नया दिल दूंगा, जिसकी हजरत मसीह ने बशारत करना शुरू की। और वहां पर हम देखते हैं कि एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। लेकिन मुकाशिफा जब आप पढ़ेंगे तो 21 और 22 बाब में मिलता है कि फिर से जिंदगी बहाल होता है, फिर से जिंदगी मुकम्मल होता है। तो 4 बातों को याद रखिए जनाब। नंबर 1, खुदा ने जो दुनिया को बनाया तो बहुत बेहतरीन था। नंबर 2, जैसे गुनाह आया वो जिंदगी बर्बाद हो गई। नंबर 3, हजरत मसीह ने उस जिंदगी को बहाल करना शुरू किया। लेकिन नंबर 4, मुकाशिफा में 21 और 22 बाब में वो मुकम्मल होता है। तो जो मुकम्मल लफ्ज है वो हजरत मसीह में हमारी जिंदगी का मुकम्मल होना हम देखते हैं। और इसीलिए अब किसी दूसरे नबी की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे किताब की जरूरत नहीं है जनाब। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, वक्त हमारा तकरीबन खत्म हो गया। बाइबल में खुदा के मंसूबे की तकमील है, पैदाइश से ज़ातुल मसीह तक, और उसमें इंसानों को हमेशा की जिंदगी, गुनाहों की मुआफ़ी, खुदा के हजूर कबूलियत, रास्तबाजी मिलती है। और ये कहाँ आप पढ़ सकते हैं? बाइबल पढ़िए, जिंदगी पाइए, बरकत और कसरत की बरकत आपकी मुंतज़िर हैं। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त चाहते हैं आपका मेज़बान दानियाल।